بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اصل میں ہمیں اپنی ہی کہانی سنانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صحبتیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی جو اپنے وقت کے ولی، اپنے زمانے کے مقتدیٰ اور قطب الاقطاب میں شمار کیے جانے والے لوگوں میں سے تھے۔ میں نے جب اپنی آنکھیں کھولی اور شعور مجھے حاصل ہوا تو اپنے ہی گھر پر یعنی حسین آباد میں جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر قیام فرمایا تھا، اور انہی کی نسبت سے حسین آباد ہمارے گاؤں کا نام ہے۔ اصلاً تو ہمارے گاؤں کا نام داہوڑ ہے، لیکن ہمارے دادا حضرت مولانا مختار امین صاحب نے ایک قاری فرقان صاحب کا انتظام کیا تھا، وہیں پر ہم نے جو ہے قرآن ناظرہ پڑھا ان سے، اور اس کے بعد مکمل کرنے کے بعد ناظرہ حفظ شروع کر دیا سورہ قاف سے۔ اور اس کے بعد پھر ماموں حسیب ہمارے جو اس وقت عالمیت کر رہے تھے ندوے کے اندر، وہ ان والدہ کے شوق کی وجہ سے اپنے ساتھ ندوے لے گئے، اور ندوے میں وہ ان کی فراغت ہو گئی، لیکن ہم وہاں پر 1.5 سال رہے ندوے میں، اور وہاں پر حافظ حشمت اللہ صاحب اور بہت سے دوسرے حافظوں سے جو ہے ہم نے قرآن حفظ کی شروعات کی۔ اس کے بعد پھر ہم جانسٹ چلے آئے، کیونکہ ماموں حسیب جو وہاں کے صدر صاحب تھے وہاں پر تشریف لے آئے، اور انہی کی نگرانی میں ہم نے پورا مکمل قرآن حفظ کیا، اور ماشاءاللہ پھر جلد ہی ہمیں قرآن رمضان میں سنانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم رائے بریلی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسکن ہے وہاں پر چلے گئے، اور وہاں پر ہم نے مشکات تک تعلیم حاصل کی۔ اسی درمیان میں ہمارے لیے سب سے بہتر موقع وہ آیا جب حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتیں ہم نے اٹھائیں، اور وہ توسط اس میں حضرت مولانا محمود صاحب حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا کہ انہوں نے بڑے شوق سے اور بڑی دلچسپی سے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں میں بیٹھنے کا شوق دلایا، اور اس کے لیے تھوڑی بہت انہوں نے تنبیہ سے بھی کام لیا۔ لیکن پھر اللہ کے فضل سے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہم کو جان گئے اور ہمارے نام سے ہمیں پہچاننے لگے۔ اس میں بڑا اللہ کا کرم ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ہماری طرف سے بڑی کوتاہیاں رہیں۔ ادھر سے حضرت مولانا محمود صاحب کی طرف سے بھی بڑی جو ہے لگن اور تڑپ رہی کہ کسی طریقے سے یہ پورے طور سے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے پورا فائدہ اٹھائے۔ خیر، جیسے تیسے ہم حضرت کے جو ہے قدموں میں رہے، اور ان کے قدم میں ہمیں سونے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم ظہر بعد چلے جایا کرتے تھے جب وہ وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے تقیہ کرنا رائے بریلی میں، کیونکہ مدرسہ ہمارا جو تھا وہ میدان پور تھا، اور وہاں سے وہ آدھا کلومیٹر دور ان کا جو گھر تھا، وہاں پر ہم ظہر بعد چلے جاتے تھے، اور عصر تک بلکہ دیر تک وہاں پر ہم رہتے تھے، اور حضرت مولانا کو وضو کراتے تھے۔ حضرت مولانا سے ہم اپنے جو مطالعہ کیا کرتے تھے وہ بتا دیا کرتے تھے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کرو۔ اسی درمیان میں ہم نے تاریخ دعوت و عزیمت اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بھی پڑھی، اور بھی دوسری کتابیں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے جو ہے ہم نے اس وقت کتابیں پڑھی۔ لیکن اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت کی صحبت میں رہ کر ہمارے اندر جو دنیا کا رعب تھا وہ ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور بالکل ان کے پائیں تیں بیٹھا کرتے تھے، ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ اسی درمیان میں رد قادیانیت پہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ساری دنیا کے علماء کو ندوے میں مدعو کیا، اور اسی درمیان میں حضرت نے امام حرم عبداللہ ابن سبیل کو بھی دعوت دی، اور بیت المقدس کے جو امام تھے سیام، شیخ سیام، ان کو بھی جو ہے دعوت دی۔ وہ دونوں تشریف لائے، اور بہت سے علماء زعماء سعودی سے، شام سے، لبنان سے، اور بہت سے بڑے علماء کبار تشریف لائے۔ تو کیونکہ ہم حضرت کے پاس رہا کرتے تھے اور ہمیں بڑی بے تکلفی سے آنے جانے کی وہاں اجازت تھی، تو اس لیے ہم
جب وہ لوگ تشریف لائے ان کو حکومت ہند نے بڑا پروٹوکول دیا، جب وہ آیا کرتے تھے تو راستے بند ہو جایا کرتے تھے، اور ندوے میں وہ تشریف لاتے تھے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، کانفرنس کے علاوہ بھی۔ چنانچہ ایک موقع پر ہم اپنے چھوٹے بھائی بلال کے ساتھ حضرت کے پاس ہی تھے کہ اتنے میں جو ہے سائرن کی آواز آئی گاڑیوں کی، معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن سبیل جو امام حرم تھے وہ تشریف لائے ہیں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، اور ان کے ساتھ پورا علماء کا زعماء کا ایک پورا قافلہ تھا جو وہیں انٹرنیشنل ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت کے ساتھ ان کی مجلس رہی تو ہم نے بالکل قریب رہتے ہوئے ان لوگوں کی زیارت کی۔ اس سے پہلے جو کانفرنس میں جو زیارتیں ہوئی تھی وہ دور سے ہوئی تھی، لیکن اب تو بالکل قریب بیٹھ کر ان کی زیارتیں ہوئیں اور مصافحہ بھی ہوا، اور ان لوگوں نے ہمیں بڑی شفقت فرمائی ہمارے اوپر، اور خاص طور سے ہمارے چھوٹے بھائی بلال کے اوپر بھی بڑی شفقت سے جو ہے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے جو برکتی ہاتھ ہیں ان کی برکتیں ہمیں حاصل فرمائیں، اور ان کے راستے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اسی درمیان میں پھر وہ کانفرنس ختم ہو گئی، ادھر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ہو گیا، اور کچھ دن کے بعد ہم نے جو ہے ندوے سے فراغت حاصل کی۔ حضرت مولانا رابع صاحب، حضرت مولانا واضح حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دوسرے حسنی خاندان کے حضرات بھی ہمارے ساتھ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ جو حضرت مولانا کے پاس سے جو قربت حاصل ہوئی اور جو دین اور تھوڑی بہت دینداری جو تھی وہ باقی رہے، لیکن افسوس ہم نے ان حضرات کا خیال نہ کیا، اور کبھی ان کے پاس رہتے تھے کبھی واپس آ جاتے تھے۔ اس سے جو ہے حضرت مولانا واضح صاحب بڑے فکر مند رہتے تھے۔ چنانچہ وہ ہم 2003-04 تک وہاں رہے، پھر اس کے بعد مستقل طور سے ادھر آ گئے، اور ہم نے پھلت میں باقاعدہ درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ مولانا کلیم صاحب مدد اللہ العالی بھی اسی نسبت سے کہ جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا آنا جانا تھا اور وہ ہم کو جانتے تھے، بلکہ جب ہماری سب سے پہلے ملاقات ہوئی مولانا کلیم صاحب سے یہاں پر پھلت میں درس و تدریس کے سلسلے میں، تو ان کے یہی الفاظ تھے مولانا کلیم صاحب کی کہ بھائی مولانا علی میاں کے چہیتے آ گئے، تو اس لیے بڑے خوش ہوئے اور بہت عزت اور تکریم کا معاملہ فرمایا اور تقرر کیا پھلت کے مدرسے میں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے 7-8 سال مسلسل مظفر نگر سے مستقل طور سے ہم آنا جانا کرتے تھے، اور وہاں پھلت درس و تدریس انجام دیا کرتے تھے۔ ہم نے وہاں جو درس و تدریس انجام دی تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑا علمی استفادہ ہوا اور بڑا فائدہ حاصل ہوا، کیونکہ ابتدائی دور تھا ہمیں اور ایک اچھا ادارہ ہم کو حاصل ہو گیا تھا۔ وہاں کے محتمم صاحب جو بڑی شریف النفس کریم الاخلاق تھے، حضرت مولانا طاہر صاحب جو بڑی مطلب یہ کہ عزت و وقار کے حامل ہیں، وہ بھی بڑی احترام سے پیش آیا کرتے تھے، اور کبھی اس درمیان میں جتنے بھی سال گزرے کبھی ایسا ماحول پیدا نہیں ہوا ان سے، بلکہ ان کی محبت بڑی، ان کی عزت بڑی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز سے نوازے اور ان کی برکتوں سے جو ہے لوگوں کو مالا مال فرمائے، اور مولانا کلیم صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد رہائی نصیب کرے اور ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کووڈ تک جو ہے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہا۔ مولانا اکرم صاحب کا مدرسہ ہے معاذ البنات، وہاں بھی ہم نے پڑھایا، اور ماشاءاللہ مسلم پڑھائی وہاں پر مسلم شریف کا درس دیا، اور اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد 2019 میں لاک ڈاؤن لگ گیا تو ہم نے وہ پڑھانے کا سلسلہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد مستقل طور سے ہم امامت کرنے لگے۔ اگرچہ 2016 سے ہم اپنے مسجد جو تھی اپنے محلے کی عمار مسجد اس میں امامت کرتے تھے، لیکن کسی وجہ سے پھر جو ہے 2023 میں ہم نے اس مسجد کی امامت چھوڑ کر ہم دیوبند شفٹ ہو گئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، لیکن وہاں بھی کسی مجبوری کی بنیاد پر ہمیں 1 مہینے کے بعد واپس آنا پڑا، اور مستقل طور سے پھر یہیں امبا وہار میں مظفر نگر میں ہم نے سکونت کی۔ اور یہاں پر ایک مسجد ہے مسجد اقصیٰ گلی نمبر 2 میں، یہاں پر وہ اسد بھائی اور اظہر بھائی فاروقی جو ہیں
اس کے ذمہ داروں میں ہیں، وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تو اسی مسجد میں ہم امامت کر رہے ہیں، اور اسی مسجد میں جو ہے ہمارا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ کچھ بچے آتے ہیں، کچھ حفظ کے بچے ہیں، اس میں کچھ ناظرے کے بچے ہیں، اس میں کچھ ہمارے بھی بچے ہیں، سعدان اور صاحبان، وہ دونوں وہ بھی ہم سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ صاحبان کا ناظرہ پورا ہو گیا ہے، اور سعدان ماشاءاللہ 1.5 پارہ ابھی ان کا رہ گیا ہے ختم ہونے میں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جلدی پورا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سعادتوں سے نوازے، اور جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے، اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور ان کے والدین کو بہترین جزا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے اس مادی دور میں، اس الحاد کے دور میں، اس ارتداد کے دور میں بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا اہتمام کرنے کا جو ہے بڑی کوشش کی، اور ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ساری باتوں کو ایک طرف کر کے ہمیں عالم بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو بہترین سے بہترین ان کو بدلہ عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم اپنے اس علم کا لحاظ کریں، اور عمل سے جو ہے ہم کنار ہوں، اور جو نسبتیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں ان نسبتوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ حضرات سے بھی دعا ہے کہ آپ حضرات بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جن لوگوں نے ہمارے کسی بھی طریقے سے حصہ لیا پڑھائی میں اور ہماری تربیت میں، خصوصیت سے جو 2 حضرات ان میں سے ہیں، ایک ہمارے ماموں ہیں مولانا سید حسیب صاحب جو منصور میں تشریف فرما ہیں اور مدرسہ سیدنا حسین کے محتمم ہیں، اور دوسرے مولانا محمود صاحب جو مرحوم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے بڑی دل جمی سے اور بڑے جو ہے ایک دم لگن کے ساتھ ہماری تربیت کرنی چاہیے، اور علمی بھی عملی بھی ہر طریقے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو بھی ایک نظام ہے وہ اپنے وقت پر وجود آتا ہے، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو کامیاب کرے گا، اور ان کے نتائج سے جو ہے ضرور سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی لگن اور ان کی محنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عمل کو سدھارنے اور اپنے کردار کو مضبوط کرنے کی جو ہے ہمیں کوشش کرنے والا بنائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل و کردار سے مالا مال فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔